تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے. مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا, لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دینا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے, تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں. تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے, اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہیں الحمدللہ. نا اسٹائل ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے عدالتی خلا پر. وہ جہلم والی سرکار جو ہے نا, وہ پھونکو والی سرکار سے بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت یک طرفہ خلا دے سکتی ہے, عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ری ایکشن کیا ہے, اور یہ میں نے جہلم والی سرکار ہی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے, کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کو نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ فقہ کا پتہ, نہ اجماع امت کا پتہ, اور کسی ایک جگہ جہلم والی سرکار ٹکتی نہیں ہے. اپنے ہی دعووں میں تضاد, ایک جگہ ایک دعویٰ اگلی جگہ دوسری دعویٰ, تو لگتا ہے کہ اس کا کام صرف بوکھلاہٹ پھیلانا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کر رہے کرتے رہو, میرا نام استعمال نہیں کرو آپ. میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی میرا نام, میرا کلپ, میری تصویریں کیوں لگا رہے ہو, لیکن جہلم والی سرکار کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر, پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا قصہ ختم ہو جائے نا تاکہ یہ, تو میں نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا بھائی, ساری دنیا نے دیکھ لیا, ایک بندہ آیا ہے کہہ کر گیا ہے کہ آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں, بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہوگا ہم اسی وقت بیٹھیں گے, آپ بتا دیں میں تیار ہوں. تو اس پہ بھی نہیں رسپانس دیا. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں, ہم شرطیں نہیں لگاتے, دھاڑ تھلے, 3 باتیں کہیں. وہ پھر ان کا جو ریئیکشن آیا تھا نا وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, دھاڑ تھلے, ہم منگول ہیں, شرطیں کیوں لگاتے ہو. بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ بحث کوئی علمی بحث کبھی بغیر شرطوں کے, ہم کوئی یہ تھوڑی شرطیں لگا رہے ہیں کہ دونوں گٹکے کھا کے بیٹھیں گے یا توے پہ بیٹھ کے مناظرہ ہوگا, اور توا کم سے کم اتنی ڈگری گرم ہونا چاہیے. بھائی نارمل شرطیں کہ کتنی دیر ڈیبیٹ ہوگی, ٹاپک کیا ہوگا, آپ کتنی دیر بات کریں گے, پھر میں کتنی دیر بات کروں گا, ثالثی کا کردار کون کرے گا, یہ شرطیں ہم نے طے کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید ایسی شرطیں ہیں کہ ہم توے پہ بیٹھ کے, چولہے پہ بیٹھ کے بحث ہوگی, تو شرطیں کیوں لگاتے ہو. اور پھر منگول, حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے, تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی, دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے, دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی, باقی دنیا میں شافعی ہیں, حنبلی ہیں, اسی طرح ہی ہیں. تو وہ جو منگول بھی سارے حنفی ہیں, اور جو انڈونیشیا چائنا کی طرف چلے گئے وہ بھی حنفی ہیں. کہیں کہیں جا کے شافعی ملیں گے آپ کو, میجورٹی ان میں بھی منگول جب مسلمان سارے حنفی ہوئے تھے وہ. تو
اچھا دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا دھاڑ تھلے, ابھی تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا دھاڑ تھلے کا مطلب کیا ہے, لیکن چونکہ وہ ری ایکشن ہوا نا غصے میں, تو میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں غصہ آئے تو دھاڑ تھلے. اب اس دن کے بعد سے مجھے بھی جب بھی غصہ آتا ہے نا اپنے ساتھ میں کہوں دھاڑ تھلے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مطلب کیا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے جب بہت غصہ آ رہا ہے نا دھاڑ تھلے. یہ بھی لینگویج سیکھنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. اب پتہ نہیں تو کبھی جہلم میں ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا بھائی دھاڑ تھلے کا اصل مطلب کیا ہے. میں تو اردو جانوں, پنجابی تو نہیں آتی نا مجھے. تو اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا, بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی, ختم کرو, چپ کرو, اس ٹاپک کو ختم کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا, میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا, پھر آپ پیچھے ہٹ گئے, پھر آپ نے خود ہی کہا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. میں خوش تھا اس پہ کہ چلو یار یہ پھڈا کیا ہونا چاہیے, ختم. آپ کا جو نظریہ آپ ٹھیک ہے پھیلاتے رہو, جس میں عقل ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, بات ختم ہو گئی تھی. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنے سالوں سے, پھر وہی میرا تصویریں, پھر وہی میرے کلپ. اب میں نے اگر آپ کا نام لیا تھا نا کسی میں, تو وہ آپ نے پہلے لیا, اس کے بدلے میں نے نام لیا ہے آپ کا. وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہل کی ہے, وہ آپ نے پہل کی, اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے, پھر آپ نے پہل کی. تصویر خود اپنے چینل پہ نہیں تو اپنے شاگردوں کو لگایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا بھائی یہ دو تو ہو گئے, ایک جہلم جا کے آ گیا, ایک آن لائن ہو گیا, اب ایک تیسرا رہ گیا کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرواؤ جہلم والی سرکار کا. پہلے میں ریئیکٹ جو کرواتا تھا نا سرکار کے کلپ نہیں لگاتا تھا میں, اس سے کیا ہوتا تھا سرکار میری بات کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے. اب میں نے کیا کیا, پہلے سرکار کا کلپ چلے گا, پھر میں بتاؤں گا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے, یہ سرکار نے جو حدیث پیش کی ہے پوری حدیث یہ نہیں, پوری حدیث یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے. تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا سرکار کے میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا ہے نا غلط باتوں پہ, ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہیں. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سرکار کے مریدوں نے, مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں, اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے ان یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے کہنا نا, اسٹائل ہے, کہہ رہے نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے, غلطی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل آتا ہے, بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کر دیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نہ, عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو, پھر نہ, پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ
गुना मिलेगा लेकिन हो जाएगा। भाई होगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी बीवी है वो छोड़ेगा तो होगा, जज की बीवी थोड़ी है। अजीब सी बात है यार, ये हम जजों के गुलाम और लौंडियां हैं कि जज हमारी बीवी को भी जब चाहे तलाक दे दे, ऐसा थोड़ी है। तो इस पे मैंने दलाइल दिए, अभी इंशाल्लाह वो मेरा क्लिप आ जाएगा पूरे रेफरेंसेस के साथ, वो पहला क्लिप होगा जो इस तरह से मैंने इंजीनियर के क्लिप मैंने उसको छोड़ा हुआ था कि यार छोड़ो, जाने दो यार, क्या खाम बिला वजह एक नया टॉपिक यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा। और आवाम के जिम्मे वो उलमा से मसले पूछे, अगर वो झेलम वाली सरकार से पूछ रही है तो अल्लाह खुद उनसे पूछ लेगा क़यामत के दिन कि भाई डॉक्टर से मेडिकल साइंस की बातें पूछी जाती हैं। देखो हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी बात करते थे कि टमाटर किसके पास से मिलता है? टमाटर वालों के पास से। ऐसा ही है ना, गोश्त किसके पास से मिलेगा? गोश्त वालों के पास से। प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी? स्टेट एजेंटों के पास से। ऐसा ही है ना, कभी ऐसा हुआ कि टमाटर वाले के पास आप गए, मुझे बकरे का 3 किलो गोश्त देते तो फरमाते थे इल्म अल्लाह कहां मिलेगा? अल्लाह वालों के पास। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनके पास बैठ के क्या पैदा होगा? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह आएगा। और इल्म कहां मिलेगा? उलमा के पास मिलेगा। समझते हो? जिन्होंने, और इनमें हर एक प्रॉपर वे में चल के नॉलेज हासिल की हो तो होगा। डॉक्टर किसको कहते हैं? मेडिकल साइंस का माहिर, चंद किताब में पढ़ के नहीं होता, प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया हो। हकीम किसे कहते हैं? प्रॉपर वे में हिकमत का इल्म हासिल किया हो। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होता है? प्रॉपर वे में बाकायदा उसने कोर्स किया हो, सिलेबस है, निसाब है, उसमें अरबी ग्रामर है, उसमें फ़िक़्ह है, उसमें हदीस है, इजमाए उम्मत है, फ़ुक़हा के इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात में हर एक के पास क्या क्या दलील है, उसका मुज़ाकरा है, उसका बहस मुबाहिसा है, उसके बाद इंसान एनालाइज करता है, फिर हर मसले को उसकी वैल्यू देता है अमल के लिए को इख्तियार करता है, और बाकी जिसकी जो वैल्यू है वो उसको देता है। तो ये पूरा ऐसे थोड़ी उठ के यार कोई भी उठ जाए और जनाब वो जाके फतवा देना शुरू कर दे। तो मैं सोचता था हमें क्या बोलने की जरूरत है भाई, हमारे और भी काम इतने, तो इनके पास तो टाइम बहुत है ना, एक एक हफ्ता यही एक ही टॉपिक पे तैयारी होती रहती। मेरे तो सुबह जामिया तुर्की में पढ़ाता हूँ मैं, फिर उसके अलावा मेरे बयानात इस्लाहो जो इस्लाही बयान है, लोगों को जिना से रोकना, घरों में जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, हर तरह के मसाइल ना, 20 किस्म के लोग सुबह शाम मसाइल पूछ रहे होते हैं, तो मेरे पास टाइम कहाँ था। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया, मैंने कहा यार अब ये खुला में भी ये मसला कर दिया, इतना बड़ा मसला, जिना के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल रहे हो, और ऐसा इजमाई मसला जिसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, उसमें आप लोगों को इतना मिसगाइड कर रहे हो, और अमली तौर पर उसकी खराबियां भी सामने आना शुरू हो गई हैं। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये दुख हवाले तो देना है ना। मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती थोड़ी है, मुफ्ती साहब छोड़ो इसको, कौन मुफ्ती कौन आलिम, रेफरेंसेस तो दे रहा है ना, ये लोगों की दलील होती है। मैं कहता हूं वो रेफरेंसेस अरबी में है, उसका उर्दू तर्जमा सही है या गलत है ये आपको पता है? कह रहे हैं भाई तर्जमा तो लिखा हुआ है ना, फिर वो नेट से हटवा दो तर्जमा। हम वजीर आजम नहीं बना सके 1 महीने तक, जो हमारे लिए तर्जमे से ज्यादा जरूरी है, तो हम वहां से कहां से हटवा दें? आज एक डॉक्टर साहब ने कहा कि यूट्यूब पे ना एक 2 नंबर डॉक्टर है, 2 नंबर, कितना लोगों को मिसगाइड कर रहा है वो। उन्होंने कहा वो डॉक्टर है ही नहीं, कितना गलत गाइड कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा क्या, क्योंकि जो जिन लोगों का काम है वो कर नहीं रहे, तो हम थोड़ी कर सकते हैं काम। तो मैंने कहा भाई आप केस करें। कह रहे कौन केस करे? गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है उसमें, भत्ता जा रहा है उनके पास, पैसा जा रहा है उनके पास, तो खुद वो जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट में 2 नंबर लोग होते हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सऊदी अरब में होता ना तो फौरन केस हो जाता, भाई आप प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया, आपको कैसे किसने फतवा देने की इजाजत दी है, तो आप बैठ जाओ आराम से। तो सऊदी अरब में या किसी गैर मुस्लिम कंट्री में, मैं जब मस्कत गया ना तो मेरे मस्कत वालों ने बयान रखवाए वहां पे, तो वहां ऐसी अंधेर नगरी नहीं है जो भी जाए बयान करना शुरू कर दे। तो वहां की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये बयान कर, गवर्नमेंट ने कहा इसकी क्या दलील है कि ये आलिम है, तो प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो हमारे जामिया रशीद से जहाँ जहाँ इदारों से मैंने पढ़ा सारे सनदें उठा के हमने भेजी हैं, उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसके बाद मुझे परमिशन मिली है वहां बयान करने की। फिर भी मैं नहीं कह रहा कि जो भी सर्टिफाइड आलिम होते हैं वो सारे सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन 2 नंबरों की वजह से ये तो नहीं कि अब दीन का इल्म आप उलमा के अलावा आम लोगों से हासिल कर लो। 2 नंबर डॉक्टरों की वजह से आप ये कहो कि अब हम इलाज मैकेनिक से करवाएंगे। भाई 2 नंबर डॉक्टर अगर होते हैं तो 1 नंबर के पास जाओ आप, लेकिन इलाज तो डॉक्टरों ही से होगा ना। तो ये बात लोगों को उसूल समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं,
کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی, بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا انجینئر صاحب چپ بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا نام بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے فینس جو ہیں ہماری تصویریں لگا بھی رہے ہیں, اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن امیج میسج بہت برا جا رہا ہے. میری بدنامی نہیں ہے, بدنامی علماء کی ہو رہی ہے. اور جو عوام اس میں, ان صاحب نے کہا نا میری بیوی خلا لے رہی ہے, تو اس کا یہ جذبات ہے, گویا مجھے برا کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن, آپ لوگ کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے, کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. پر میں نے کہا یار خلا پہ تو کرو. تو میں نے ابھی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا ہے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے اس کو, اس میں دلائل سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے ری ایکشن کروایا. اس میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بابوں کا علم جانتا ہے اور کون قرآن و سنت کا علم جانتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انجینئر صاحب سے میں الجھوں تو, لیکن انجینئر صاحب نہیں چھپو کے دے رہے ہیں, وہ اپنی حدود سے تجاوز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر سارے کام ہی غلط کیے ہیں, کچھ کام صحیح بھی کیے ہیں بھائی. بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا انجینئر صاحب نے, تو وہ کرتے رہتے, بہت ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں شاباش, قدم بڑھاؤ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اور ہی زیادہ جا کے جو ہے نا اپنی ایکسٹریم لیول پہ آپ چلے گئے, اور ون مین شو بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے ساری سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے, باقی سارے کیا کھا رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, باقی سب پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قیصر راجہ صاحب نے کیا انجینئر کے خلاف, تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی, ان کو مولوی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. تو مولویوں سے آپ کو اتنی نفرت ہے یار. جو آدمی مولوی نہیں ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انجینئر نے یہاں خیانت کی ہے, تو بجائے دلائل سے اس کا جواب دینے کے, وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے. یہ جامع رشید آئے اور ان کے ان مولویوں سے, اللہ کی قسم ہم نے تو انجینئر وہ قیصر راجہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ انجینئر کے خلاف کام کرو اور آپ جو ہے یہ کرو. ہمیں بھائی جو کر رہا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, ہمارا تو اپنے مسائل اتنے ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے.